بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں ہمیں قدم قدم پر ملتی ہیں، اور ان میں سے ایک نشانی بارش بھی ہے، جس کو رب کائنات نے اپنی رحمت قرار دیا۔ کیسے؟ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الفرقان آیت مبارکہ ہے 49۔ اس آیت مبارکہ کا براہ راست پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ تعلق ہے، جس میں رب کائنات نے اختتام پر فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل فرمایا۔ اس بات کو اللہ نے آگے بڑھایا ہے، فرمایا لِنُحْيِيَ، تاکہ ہم زندہ کریں بھی اس کے ساتھ بلدتاً، شہر کو، میتاً جو کہ مردہ ہے، وَنُسْقِيَهُ، اور ہم وہ پانی پلائیں، مما خلقنا، جو بھی ہم نے پیدا کیا ہے اس میں سے، انعاماً چوپائے، واناسیا، اور انسان، کثیرا، بہت سارے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ تاکہ اس بارش کے ذریعے ہم مردہ شہر کو زندہ کر دیں، اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سارے چوپایوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر بلدتاً میتاً سے مراد ایسی زمین ہے جو ایک طویل عرصے سے بارش کا انتظار کر رہی ہو، اور وہ زمین چٹیل، اس میں کوئی سبزہ، کوئی اناج نہیں ہے۔ تو جب رب کائنات کا حکم ہوتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، تو وہی زمین مختلف قسم کے پھل پھول انگوریاں اگاتی ہے۔ سورۃ الحج پیچھے گزری ہے، 5ویں آیت مبارکہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، جب ہم نے اس پر پانی نازل فرمایا تو یہ تر ہو گئی، سرسبز و شاداب ہو گئی، اور یہ ہر چیز کے جوڑے جوڑے اس نے اگانے شروع کر دیے۔ پھر فرمایا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، فرماتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے حیوان، جانور اور انسان
جو شدید پیاسے ہیں وہ اس پانی کو پیتے ہیں، اور خود ہی نہیں پیتے، بلکہ وہ اپنی کھیتیوں کو، فصلوں کو، باغات کو بھی پلاتے ہیں۔ سورہ شورى آگے آ رہی ہے 28ویں آیت مبارکہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ سورہ روم 50ویں آیت مبارکہ، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اثار کو دیکھو، کیسے اللہ تعالیٰ زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کرتے ہیں۔ وہی ذات بابرکات مردوں کو زندہ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کی طرف بڑھیں تو اہل علم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلے بات ہے لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، کہ رب کائنات کی یہ قدرت کاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے بنجر، چٹیل، مردہ زمین میں جان ڈالتے ہیں۔ سورہ فصلت 39ویں آیت مبارکہ، بلکہ یہ ہم پیچھے وہ آیت مبارکہ پڑھ کر آئے ہیں، سورہ فصلت کی نہیں، دوسری سورہ مبارکہ ہے۔ جو اگلی بات ہے وہ یہ کہ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، کہ یہ جو بارش کا پانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس بارش کے پانی کو انسان، جانور سبھی پیتے ہیں۔ سورۃ النحل 10ویں آیت مبارکہ ہے، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ وَفِيهِ تُسِيمُونَ۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے آسمان سے پانی نازل فرمایا اور اسی سے تم خود پیتے ہو، اور اسی سے پھر درخت وغیرہ اگتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں ایک بڑی اہم اور بڑی دلچسپ بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم زیر زمین پانی استعمال کرتے ہیں، اگر ہمیں نہیں علم تو ہم تھوڑا سا سمجھ لیں اور غور کریں تو یہ زیر زمین پانی بھی دراصل آسمان سے ہی آتا ہے، کہ بارش ہوتی ہے، زمین پانی پیتی ہے، وہ پانی آہستہ آہستہ زمین کے اندر جذب ہوتا ہوتا ایک مخصوص جگہ پر پہنچ جاتا ہے، وہاں سے پھر ہم اس پانی کو نکالتے ہیں، لیکن چونکہ وہ مٹی کے اندر سے فلٹر ہو کر جاتا ہے، اس وجہ سے وہ پانی بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس غلط فہمی کو ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم تو نلکے کے ذریعے، موٹر ٹرپائن کے ذریعے زمین سے پانی نکالتے ہیں، وہ جو زمین سے نکلتا ہے وہ بھی آسمان سے ہی آتا ہے، اور یہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی قدرت کاملہ کا ایک اظہار ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیلنج ہے کہ بتاؤ رب کائنات کے سوا کوئی اور اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ میں سعودی عرب میں 7 سال رہا ہوں، پڑھنے کے دوران وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے منت سماجت کر کے بارش مانگی جاتی تھی۔ کسی اور کی جرت، کسی اور کی ہمت، کسی اور کو توفیق ہے کہ وہ بارش برسا سکے، اور پھر اس بارش کے پانی کو رب کائنات نے جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں، کیا کوئی اور کسی اور پانی میں، سمندر بھرے ہوئے ہیں، کسی اور پانی میں یہ خصوصیات پیدا کر سکتا ہے؟ یقینی طور پر نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو بنیادی سبق ہمیں ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہے، کہ بارش برسانا صرف اللہ کا کام ہے۔ اس بارش کے ذریعے کس زمین میں کون سی جڑی بوٹی اگانی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس بارش کو سٹور کرنا، پانی کو سٹور کرنا، یا زیر زمین پہنچ کر حاصل کر کے پینا پلانا، یہ بھی رب کائنات نے انسان کو توفیق عطا فرمائی۔ تو اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔
آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔